بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. چنگیا داتے ہر کوئی بندا تم مندیا دا والی، ایک وسیلہ نام تیرے دا میری جھولی امن و خالی. میرے بھائیوں، آج ایک خوبصورت ترین واقعہ آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے موسیٰ، اگر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو میں کائنات کی کوئی چیز بھی نہ کرتا، حتیٰ کہ اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا. عرض کی حضرت موسیٰ نے، یا اللہ پاک، میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کرتا ہوں، ان پر درود بھی پڑھتا ہوں، اور جب تک اس دنیا میں رہوں گا ان پر درود پڑھتا رہوں گا. میرے اللہ، مجھے ایک بات تو بتا. اللہ نے فرمایا، پوچھو. عرض کی، یا اللہ پاک، تیرے دربار میں میں زیادہ محبوب ہوں یا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اللہ پاک فرماتا ہے، اور کیا خوب فرمایا میرے رب نے. اللہ نے فرمایا، اے میرے موسیٰ، تم میرے کلیم ہو اور محمد میرے حبیب ہیں. تم میرے کلیم ہو اور محمد میرے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور قاعدہ یہ ہے کہ حبیب کلیم سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. اللہ اکبر. حبیب کلیم سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اللہ پاک، میں آپ کا کلیم ہوں اور محمد آپ کے حبیب ہیں. یا اللہ، کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، کلیم اور حبیب میں دو طرح کا فرق ہوتا ہے. کلیم اور حبیب میں دو طرح کا فرق ہوتا ہے. عرض کی، اللہ پاک، بتائیں آپ. اللہ نے فرمایا، کلیم وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کی رضا چاہتا ہے. جو بھی رب کریم اس کو حکم فرمائے وہ اس پر عمل کرے، اور یہ کلیم کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن حبیب کی شان ہی نرالی ہے. یا اللہ پاک، حبیب کی شان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ رب اس کی رضا چاہتا ہے. اللہ اکبر. رب العالمین وہ رب ہو کے اپنے محبوب کی رضا چاہ رہا ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، محبوب، ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. اور پھر اور کیا خوب کسی نے خوبصورت فرمایا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد، محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. محبوب دونوں عالم ہمیں راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کی ہر چیز یہ چاہتی ہے کہ رب راضی ہو جائے، لیکن قربان جائیں، رب چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اس نبی کی شان پہ لاکھوں کروڑوں بار سلام بھیجیے، اس نبی پر لاکھوں کروڑوں درود بھیجیے. اللہ اکبر. پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اللہ پاک، ایک فرق کا تو پتہ چل گیا، اب دوسرا فرق بھی آپ بتا دیجئے. اللہ نے فرمایا، کلیم وہ ہوتا ہے جو 40 دن روزے رکھے اور پھر 40 راتیں گڑ گڑا کر میری عبادت کرے، اور پھر آئے اور کہے کہ مولا، میں آ گیا ہوں تیرا کلیم، کہ کر تم مجھ سے کلام. پھر بھی میری مرضی ہے میں کلام کروں یا نہ کروں. اور پھر حضرت موسیٰ عرض کریں، یا اللہ، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اللہ فرمائے کہ موسیٰ، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. لیکن حبیب کی شان کیا ہے؟ قربان جاؤں آمنہ کے لال پر. حبیب کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہوں، اور یہاں میری طرف سے ملاقات کے تقاضے ہو رہے ہوں، اور میں رب العالمین 70,000 نوری فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجوں اور فرماؤں، جا جبریل، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، جا کے دیکھنا، کہیں بے ادبی نہ کرنا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تلووں پر اپنا منہ رکھ دو. اور جب حضور بیدار ہوں، جب میرے حبیب بیدار ہوں، تو میری طرف سے یہ پیغام ان تک پہنچا دیجئے گا. ان تک یہ پہنچانا میری طرف سے پیغام کہ بے شک اے اللہ کے حبیب، آپ کا رب آپ کے دیدار اور ملاقات کا مشتاق ہے، یعنی چاہنے والا ہے. اللہ اکبر. اور پھر جب حضور آئیں، جب میرے حبیب عرش پر آئیں، تو میں عرش، جنت و دوزخ کی سیر کرواؤں اور یہ فرماؤں، محبوب، ساری کائنات کو
पैदा करने वाला मैं, आज से पूरी कायनात के मालिक आप हैं। अल्लाह अकबर। और फिर ये भी फरमाऊं कि हबीब जाएं और दुनिया में जाकर ये फरमा दीजिए, जिसने आपको देखा गोया उसने रब को देख लिया। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी शान के मालिक मेरे आका हैं यार, इतनी बड़ी शान। और अल्लाह हिदायत दे उनको जो आज तक इस सोच में लगे हुए हैं कि माज़अल्लाह हुजूर को इल्म गैब था नहीं था। ओ मेरे भाई, तू अपना दिमाग दुरुस्त कर। तू आज तक इस बहस पे फंसा हुआ है कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तो अपने महबूब को इतनी शान अता फरमाई, मेरे हुजूर 1400 साल कबल फरमा रहे हैं, जो दज्जाल के मुकाबले में मेरे गुलाम निकलेंगे, मैं मोहम्मद अरबी उन गुलामों के नामों को जानता हूं। यहां तक फरमाते तो ठीक था, और फिर आगे फरमाया उन गुलामों के बापों के नामों को जानता हूं। और फिर फरमाया कि जिस घोड़ों पर वो सवार होकर आएंगे मेरे गुलाम, मैं मोहम्मद अरबी उन घोड़ों के रंगों को जानता हूं। यार 1400 साल इस बात को कहे हुए हो गए, कयामत कब आएगी कुछ पता नहीं है। और मेरे हबीब ने 1400 साल कबल ही उस मंजर को बयान कर दिया, बता दिया कि उन गुलामों के नामों को भी जानते हैं, उन गुलामों के बापों को नामों को भी जानते हैं। और फिर जिस घोड़ों पर वो सवार होकर आएंगे मेरे हबीब उन घोड़ों के रंगों को भी जानते हैं। और तू आज तक यही बहस करता है। अपना कायदा दुरुस्त कर। तू अपने ईमान को मजबूत कर, अपने ईमान को जाया ना कर। तू जितनी नवाफिल पढ़ ले, तू जितने रोजे रख ले, तू जितने सजदे रब करीम को कर ले, लेकिन माज़अल्लाह अगर तेरे दिल में एक बाल बराबर भी हुजूर के लिए बुग़्ज़ होगा माज़अल्लाह, तो तेरी नवाफिल, तेरी नमाजें वो कबूल नहीं की जाएंगी। फिर तू जन्नत में नहीं, फिर तू दोज़ख में डाला जाएगा। हुजूर से मोहब्बत तो शर्त है ईमान की। तेरा ईमान जब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तू मोहम्मद अरबी का सच्चा नौकर नहीं बन जाता।